بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام بزم سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ رات 2:30 سے انتہائی سحر تک، اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائی رمضان مبارک تک۔ ناظرین کرام، قیامت کی علامات، بڑی علامات، چھوٹی علامات، جسے علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، کچھ کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ قیامت کے وقت کے قریب ہوگا۔ قیامت روز جزا کہ جس دن حساب و کتاب کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آتے رہے، روز اول سے لے کر قیامت کے دن تک ان سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور جس نے اچھا کیا وہ بھی سامنے ہوگا، جس نے برا کیا وہ بھی سامنے ہوگا، اور پھر تمام مخلوق وہاں پر اکٹھی ہوگی۔ روز اول سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات اس عرصے میں دنیا میں آتی رہی ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس دنیا کو ایک امتحان گاہ تصور کیا جائے تو ہر شخص امتحان دینے آیا، اور اس دنیا سے پھر عالم برزخ کی طرف اس نے سفر کیا۔ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس میدان میں قیامت کے روز سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت جب قریب ہوگی تو یہ چیزیں ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر قیامت علامات کبریٰ کا ذکر کیا گیا کہ یہ جب علامات کبریٰ ہوں گی تو یقیناً قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس میں سے بہت سی علامات، جسے علامات صغریٰ کہا جائے، ان کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ ہونے والی ہیں، اور بہت سی ایسی علامات ہیں علامات صغریٰ میں سے بھی کہ جو ابھی باقی ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ علامات کیا ہیں۔ بہت قریب دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی خبر ہمیں دی ہے، اس بات کا یقین بہت ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے لیے مطلع فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، حق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی علامات قیامت کے تعلق سے بتائی ہیں، انشاءاللہ ہم ان علامات کو آج ڈسکس کریں گے۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گی۔ آپ آج کے موضوع کے تعلق سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور وہ سوال جو آپ کے ذہن کو الجھاتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ سوالات بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، آپ کا الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ایک بہت ہی ممتاز و معروف ثناخواں و ثناگو کہ جن کے دامن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل بہت سی ایسی نعتیں ڈالی ہیں کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سید سبی الدین سبی رحمانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، آپ ابھی عمرے کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں، ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم دے
ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ مفتی صاحب، قیامت کا شرعی تصور کیا ہے؟ اگر ہم اسے چشم تصور سے دیکھنا چاہیں، اس معنوں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو اگر چشم تصور سے دیکھنا چاہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا جو قیامت کا دن ہو؟ جی ہاں، شریعت نے دیکھیں اس کا جو شرعی تصور دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کی تعلیمات بھی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک خاص وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک چیز کھلائے گی جس کو سینگ کی طرح ہوگی، جیسے ایک سینگ ہوتا ہے، اس کو منہ میں لے کر آپ اس کو بجائیں گے زور سے، اس کو سور پھونکنا کہیں گے، پھونک ماریں گے، اس سے ایسی آواز نکلے گی کہ اس وقت جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال کا فاصلہ رہے گا، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ پھر اس کو پھونکیں۔ وہ پھر پھونکیں گے تو ہر شخص اپنی قبر سے باہر آئے گا، جو اگر مٹی میں مل گیا ہے، اجزاء میں تبدیل ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ جانور کھا گئے، ان کے جسم کا جز بن گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ترین اظہار ہوگا کہ وہ تمام اجزاء سمٹ کر ایک انسانی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ تمام انسان، جنات، یہ سب کے سب اور جانور، یہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں آج ملک شام ہے وہاں پر ایک میدان قائم کیا جائے گا اور وہاں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ چونکہ عربی میں قیام یا قیامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، تو چونکہ وہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے اس لیے اس کو قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایک شرعی تصور ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ضرور مرنے کے بعد ایک طویل زندگی قبر کے معاملے میں گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر پھر دیگر معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ تو اگر کوئی اس کا تصور قائم کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ سب لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے
اس وقت برہنہ پا ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے، لیکن یہ عام لوگوں کا حکم ہے، خواص اس سے مستثنیٰ ہوں گے، وہ باقاعدہ لباس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ خواص سے مراد مومنین؟ مومنین میں بھی ہر ایک نہیں، ٹھیک، وہ بھی اخص الخواص جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یقیناً پردہ رکھے گا، اس طرح علماء، فقہا، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمانا چاہے۔ ٹھیک، تو وہ سب، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو بہت شرم آئے گی کہ برہنہ لوگ اٹھیں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ اتنا ہولناک ہے کہ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے، ٹھیک، کیونکہ وہاں پر ہر ایک حق کو جان لے گا۔ اب ہر ایک کو یقین ہوگا کہ یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، اور یقیناً جو دوزخ والے، یہ اٹھتے ہی جان لیں گے اور اس کی ہولناکی اور اس کی ہیبت کا احساس موجود ہوگا جب وہ اٹھائے اصل میں جائیں گے؟ یہ اٹھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو جیسے انسان کی زندگی ختم ہوگی نا، وہ فوراً جان جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہر شخص پر پھر غیب کے پردے اس سے ہٹا دیے جاتے ہیں، کافر اور منافق تک تمام مناظر دیکھتا ہے، کیونکہ فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، عذاب کے فرشتوں کا۔ پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے، قبر کا عذاب، پھر جہنم کی کھڑکیاں اس پر کھولی جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، تو پھر جو وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا، اور اگر نہیں بھی پہنچا تب بھی وہ ان تمام احوال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جس وقت کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ ٹھیک، اب وہاں پہ جب سب کھڑے ہوں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ سورج بہت قریب ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی گردن تک ہے، اور کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فساق ہیں، فجار ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اپنے محبوب بندوں کو، اور خصوصاً جن کی محبت آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ بڑے سکون سے وہاں پر ہوں گے۔ تو اس طرح کے مناظر کا تصور ہمیں دیا گیا جا سکتا ہے، اس کا تصور قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہاں موجود ہوں اور ان کی وہ عرضی کہ جو لوگوں نے وظیفہ بنا کر پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، وہ تمنا سرکار کی بارگاہ میں ہم سب مل کر پیش نہ کریں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ بسم اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی